تو میں اٹک کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. میجر صاحب، یاور صاحب، قاضی صاحب، سارے لوگ ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. اور جو اطلاعات مل رہی ہیں اور جس طریقے سے ہر جگہ جمع غفیر آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اٹک میں ایک تاریخی جلسہ ہوگا. لیکن میں آپ سے آج یہ لکھ کے دیکھ لیں کہ اگلے الیکشن میں اٹک کے اندر تحریک انصاف جو ہے ساری سیٹوں کو سویپ کرے گی انشاءاللہ. ایک پنڈال کو سجانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو گراؤنڈ ہے اسے آج تک نہیں بھرا جا سکا، بلکہ ادھر کوئی جلسہ ہی نہیں کرتا. لیکن میجر صاحب نے اس کا انتخاب کیا. میں ان کو گزشتہ ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں. تو کیا جو 3.5 سال میں ان کے ساتھ جو سلوک پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا، کیا آئندہ بھی ایسے وہ بخاری صاحب میرے نہ کیتا گیا ہوا سی لیبر لگے فکر اسی خان صاحب نال بخاری صاحب عام خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اصلاح کریں گے. سوال آ گیا. میجر صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی. اور ہمارے دل میں ان کی شدید رسپیکٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے اٹک میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے چلا ہے، اور یہ عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ 12 تاریخ کی شام کو ہوگا. اور قائد تحریک انصاف ہمارے لیڈر عمران خان صاحب تشریف لائیں گے، اور جو ہماری عوامی رابطہ کی مہم شروع کی گئی ہے، اٹک کا جلسہ جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور جو مجھے تھوڑی دیر میں یہاں آیا ہوں، جو مجھے جوش و خروش یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں میں ایک جذبہ ہے، اور ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی بلکہ شروع بھی نہیں ہوئی، اور ابھی سے اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاکستان کی عوام نے تو اپنا فیصلہ صادر کر دیا. پاکستان کی عوام نے کو جو غصہ ہے، غم ہے، ایک سازش کے تحت ایک منتخب حکومت کو جو نکالا گیا، اور جس طریقے سے ان جیسے لوگوں کو، ان لٹیروں کو، جن کی ساری زندگی جو ہے وہ صرف چوری چکاری پہ گزری ہے، جن کی ساری زندگی خزانے کو لوٹنے میں اور پاکستان کے غریب عوام کو لوٹنے میں گزری ہے، ان کو جس طرح لایا گیا ہے، اس کے اوپر پاکستان کی عوام کو بہت بڑا غصہ ہے، غضب ہے. اور اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جلسے تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں وہ شروع ہوئے 27 مارچ کو اسلام آباد سے، اس کے بعد پشاور، اس کے بعد کراچی، اس کے بعد لاہور کے بعد ابھی ایبٹ آباد، میاں والی، جہاں جہاں خان صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فقید المثال جلسے ہو رہے ہیں. ایسے جلسے ہو رہے ہیں جن کی تاریخ کوئی بے نظیر نہیں ملتی. اور یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک میں، کسی جمہوری ملک میں کوئی سیاسی بحران آتا ہے، اس سیاسی بحران کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے کہ عوام کے پاس جاؤ، جمہور کی آواز سنو. تو یہ جو اس لیے جب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ایک ناجائز طریقے سے نکالا گیا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو ہارس ٹریڈنگ کر کے اور اربوں روپے بانٹ کے اور لوگوں کے ضمیر خرید کے اور ضمیر فروشی کرا کے ہماری حکومت کو اٹھایا گیا. لیکن ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو بحال کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک شفاف اور صاف انتخاب جو ہے وہ کرایا جائے، اور یہ اگر صاف اور شفاف انتخاب ہوگا تو تبھی پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان شدید معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، شدید گورننس کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. یہ لولی لنگڑی حکومت ان کو ریزالو نہیں کر سکتی. یہ جو ایک بھانمتی کا کنبہ کٹھا ہوا ہے، یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کو 6 ہفتے ہونے والے ہیں. کیا دکھایا ہے انہوں نے آج تک؟ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے، جو ادھر کبھی اس کی آڑیاں جاڑیاں تو بہت ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی پرفارمنس میں کوئی چیز ہے جو کوئی سبسٹنس نظر آ رہا ہے؟ کوئی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہے اس نے پچھلے 5-6 کا؟ ان میں سوائے یہ لوٹ مار کے اور کسی چیز میں مہارت نہیں ہے. باقی سب باتیں ہیں، اور آپ کو 6 ہفتے میں نظر آ گیا کہ باتیں ہیں ساری، اور یہ نہیں حل کر سکتے پاکستان کے مسائل. یہ لولی لنگڑی حکومت اور یہ پارلیمنٹ جس کے اندر سے تحریک انصاف کے
साथी जो हैं वो नहीं हैं। ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल कर सकती, इसलिए उसका एक ही रास्ता है और एक ही तरीका है, और वो ये है कि इंतखाबात हों, साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों, जिसके लिए जो भी चीज़ करने की ज़रूरत है वो की जाए। मिसाल के तौर पे ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है ये बायस्ड आदमी है, इसके होते हुए कोई भी इंतखाब अगर होगा तो वो उसको कबूल अवाम नहीं करेगी, इसलिए इसको हटाया जाए, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए, और उसके बाद इंतखाबात को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए जो भी मुज़ाकरात होते हैं, जो भी होते हैं, उनके लिए उनमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इंतखाबात कराए जाए, और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें सिवाय इंतखाबात के उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मैं अटक के जो हमारे अकाबरीन हैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। मेजर साहब, यावर साहब, काजी साहब, सारे लोग हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो इतलात मिल रही हैं और जिस तरीके से हर जगह जमे गफ़ीर आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला अटक में एक तारीख़ी जलसा होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो मैं। शफीक साहब, 2 दिन पहले खान साहब ने एक तकरीर में कहा है कि अगर आपने हमें हटाना ही था तो आपको साफ़ सुथरे लोग ले आते। उनका इशारा किसकी तरफ है, उनको किसने हटाया? देखें, बात यह है कि ये लोग जो आए हैं उनके बारे में कोई दो राय है कि ये, अब मुझे बताएं कि ये जो क्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त आपके हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, 16 अरब रुपए इसके नौकरों के अकाउंट से निकले हैं। 16 अरब रुपए 40 से, और इसके नौकरों के अकाउंट से निकले हैं। 40 हैं सर। अच्छा, और टोटल 40 के हैं, लेकिन ये जो नौकरों वो मकसूद 4 अरब रुपया तो उस मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकला है। उसके बाद ये हमजा के अकाउंट से जो पैसे निकले, तो ये तो एक मजाक है पाकिस्तानी कौम के साथ। शहबाज को वज़ीर आज़म बनाना और हमजा को वज़ीर आला बनाना, तो ये तो मजाक है। और हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि जो कल इन्होंने किया है कि जब सदर ने अपना एक ऑर्डर कर दिया था कि गवर्नर को सिर्फ़ और सिर्फ सदर जो है वो किसी बिना पे हटा सकता है, वैसे नहीं हटा सकता, और सदर का ऑर्डर के बगैर गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। तो इन्होंने कल रात नोटिफिकेशन करके गवर्नर को बाय फोर्स हटाया गया, उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। आप अपना फर्क गोगी का क्या स्टैंड है? ये इनको सफाई खान साहब भी दे रहे हैं। इनको इतना घबराहट है, इनको इतनी, अब इनको नज़र आ रहा है कि अवाम किस तरफ जा रही है। आपको देखें कि पहले नून लीग, जब हम गवर्नमेंट में थे तो नून लीग मुतालबा करती थी कि इलेक्शन कराए जाए। अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो उसको वो इस अवाम का जो सपोर्ट है तहरीक इंसाफ के, उसको देख के बाद हर किस्म की कहानी घड़ी जा रही है। और ये भी कहानियाँ जो घड़ी जा रही हैं, इनका कोई मकसद और नहीं है सिवाय इसके कि जो पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की, उसको देख के इनको हवास बाख्ता है। नहीं, इमरान खान साहब देखे ना, तरीन और अलीम के मामले में आप जहाँ तशरीफ लाए, बड़ी खुशी हुई कि PTI की मरकज़ी क़यादत में से अहम शख्सियत और पहली दफ़ा माजी में ये सबके सामने जो नाटक बड़ा अहम रहा, अब खान साहब की बड़ी सपोर्ट मिली, लेकिन गुज़श्ता 4 साल में जिला अटक के अंदर PTI के अंदर बड़ी एक डिवीजन रखी, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के दरमियान यहाँ एक बड़े सियासी तौर पर मुहावरा है। मैं समझ गया आपका सवाल। 4 साल इलेक्टेड मेंबर के हल्के में कोई तरक्की के काम वाज़ेह तौर पे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बड़ी जमातें जो होती हैं ना, उनमें हमेशा मुख्तलिफ आरा भी होती हैं, उनमें मुख्तलिफ सोच भी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी जमात है, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मैं आपसे आज ये लिख के देख लें कि अगले इलेक्शन में अटक के अंदर तहरीक इंसाफ जो है सारी सीटों को स्वीप करेगी शफीक महमूद साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं चले, ये सियासी सवाल तो बहुत सारे हो गए सर। मैं एक डिस्ट्रिक्ट अटक के हवाले से सवाल करूँगा जो मेरे जहन में आया है कि सर, जो मेजर तैयार सादक हैं, जो आपके MNA हैं, जो इस वक्त एक पंडाल को सजाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो ग्राउंड है इसे आज तक नहीं भरा जा सका, बल्कि इधर कोई जलसा ही नहीं करता, लेकिन मेजर साहब ने इसका इंतखाब किया। मैं इनको गुज़श्ता 1 हफ्ते से देख रहा हूँ जिस तरह से ये भाग रहे हैं, इनको स्टंट पड़े हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं।
تو کیا جو 3.5 سال میں ان کے ساتھ جو سلوک پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا کیا آئندہ بھی ایسے وہ بخاری صاحب میرے نہ کیتا گیا ہوا سلے پر لگے فکر اسی خان صاحب نال بخاری صاحب عام خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اصلاح کریں گے سوال آ گیا میجر صاحب ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں مہربانی اور ہمارے دل میں ان کی شدید رسپیکٹ ہے اور جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ کھڑے ہیں ہم سارے ایک ہی آواز ہو کے سب اکٹھے ہیں یہ جو سیاست میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن ہم سب اکٹھے ہیں چلے سر بس مہربانی فیصلہ ہے آپ اس کو قبول کریں گے کیا چیز بچہ ساتھ ہے ایک منٹ کیس کا دوبارہ سماعت ہو رہی ہے کون سے کیس کی کیس کی ہاں جی تو اس کا جو فیصلہ ہے آپ قبول کریں گے فورن فنڈنگ کیس کا یہ چیف الیکشن کمشنر تو ہمارے سخت خلاف ہے اور یہ تو ہر طریقے سے کوشش کرے گا تحریک انصاف کے خلاف بات کرنے کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ آپ جلسہ دیکھ لیں لاہور کا جلسہ دیکھ لیں تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو اپنے ممبران سے پیسے اکٹھے کر کے جلسے کرتی ہے ہم نے جو پیسے اکٹھے کیے باہر سے اندر سے اس ساروں کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے یہ تو صرف ایک ڈرامہ بازی ہے اور جو کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی وجہ سے چل رہی ہے ورنہ دوسری جماعتوں کے پاس تو کوئی لسٹ بھی نہیں ہے کہ ان کو خیر ان کی لوٹ مار کے پیسہ بہت ہے ماشاءاللہ لیکن ایسی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے فورن فنڈنگ اچھا جتنے بھی صحافی ہیں جی آپ سب نے اپنے لسٹیں مجھے بھیج دینی ہے تاکہ میں آپ کے پاس اچھا میجر صاحب جلسے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے جلسہ میں یہ فرماؤں گا کہ دعا کریں کہ جلسہ بھرپور ہو کامیاب ہو اور اللہ کے فضل و کرم سے جو مشن ہے خان صاحب کا اس کو کامیاب کرنے میں اٹک کیونکہ سب سے نزدیک ہے اسلام آباد سے ہمارا بھرپور کردار نظر آنا چاہیے اور ہم سیلفیوں والے نہیں ہیں یا یہ جو آپ نہا رہے ہو ابھی کیا کہتے ہیں اس کو ٹیک کر رہے ہو یہ نہیں ہے ہم آن گراؤنڈ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے چلو آؤ چلے مہربانی کرسیاں بات گھن لے